بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز ہمتوں میں رحمت علی خان جی اور آپ دیکھ رہے آواز سوات میڈیا ہاؤس. یہ منچ جو آج سجایا گیا ہے یہ آج ہم نے پی ٹی آئی کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے. پشتوں میں ایک کہاوت ہے ایمان دکھا معلوم دے روایتی بریتون مواحلہ سنا. یہ ایک محاورہ ہے سرحد حکومت کے لیے. اب اس پوسٹ مارٹم میں ہم نے پہلے پازیٹیوٹی کی طرف ہم نے جانا ہے. پی ٹی آئی مطلب پاکستان تحریک انصاف. جب 2011 میں پاکستانی عوام ساری دنیا کے سیاستدانوں یعنی دنیا کی نہیں ساری پاکستان کے سیاستدانوں سے تنگ آ گئی. مثال کے طور پر مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، سرحد میں ANP، JUI اور جماعت اسلامی، سب کچھ ان سے لوگ تنگ آ گئے. ان سے لوگ تنگ آ گئے تو لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے اور پاکستان اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا؟ اس کے لیے ایک راہ نکالی. بلکہ لوگوں نے نہیں، پالیسی میکرز ہم اس کو انہوں نے ایک راہ نکالی ان سب سے جان چھڑانے کے لیے. یہ لوگوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا تھا. تب عمران خان لاسٹ ہوپ ہو گیا، آخری امید جسے کہتے ہیں. اور ہم نے عمران خان کے ساتھ 2013 میں بھرپور مہم جوئی کی. بڑی یعنی 24 گھنٹے ہم نے اپنے سروسز ایز اے جرنلسٹ پرووائڈ کی، اپنی میڈیا ہاؤس کی بھی پرووائڈ کی. کیا ہوا 2013 میں جب عمران خان کو یہ 2012 کے اوائل میں جب ان کے یہ لوگ جو تھے یہ پاکستان مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، ANP، جماعت، ان کی جو کرپٹ لوگ تھے، ان کرپٹ لوگوں کے لیے ایک واشنگ مشین کا اسکیل بنایا گیا. ان اچار پارٹیوں سے یہ جو اچار تھے پاکستان کے لیے، ان اچار پارٹیوں سے یہاں الیکٹیبل آنا شروع ہو گئے. جیسے مثال کے طور پر ہم فواد چودھری کو لیتے ہیں. فواد چودھری اچھا سمتھنگ لائک شاہ محمود قریشی، اور وہ ایک عورت تھی جو ابھی حال ہی میں جو آپا تھی، وہ بھی یعنی بہت زیادہ آئے ہیں. لیکن یہ ہم نے ایک ایگزامپل دیا ہے. اس وقت جتنے بھی کرپٹ لوگ تھے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. یہ جو بیرسٹر گوہر ہے یہ بھی پیپلز پارٹی کا جیالہ تھا. اس طرح کے سب جو ہے نا، یہ جو لطیف کوسا تھا یہ پیپلز پارٹی کا گورنر تھا، یہ سب اس میں شامل ہو گئے. کس لیے؟ عمران خان کی ویژن کے سائے تلے کرپشن کرنا. پھر بعد میں گوگی حاضر ہوئی جب بشرا بی بی آئی، اور عثمان بزدار جو کہ ایک جاہل نالائق وزیر اعلیٰ بھی آیا، 3.5 سال اس نے بھی حکومت کی. اب یہ بندہ جو تھا عمران خان، یہ تو ایک ہوپ تھا، ایک امید کی کرن تھا. آج بھی ہے، یہ میں نہیں مانتا کہ آج نہیں ہے. لوگوں کی دلوں کا بادشاہ ہے. ٹھیک ہے، ہم اس پارٹی سے متنفر کیوں؟ میں نے کئی مرتبہ اس پر پروگرام کیے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں. میں پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہوں. میں ان
جو کرپٹ مافیا ہے ان کے خلاف تھا تو میں ان کے ساتھ ہوا. یہ اس سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے. اب پی ٹی آئی کی جو اس کی جو گرفت وہ گنڈاپور صاحب کے پاس ہے اور بشرا بی بی. اب یہ بشرا بی بی 190 ملین میں 190 ملین پاؤنڈ میں یہ عمران خان کے ساتھ شریک ملزم ہے، لیکن اس کو رہا کیا جاتا ہے. عمران خان کو نہیں رہا کیا جاتا. گنڈاپور کو آج سے 3 مہینے پہلے جو احتجاج میں وہ اس وقت بھی غائب ہوا تھا، اور یہ جب G8 سے یہ دونوں نکلے ہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے سرے سے کہ یہ نکل گئے. یعنی دال میں کچھ کالا ہے، یا مجھے پوری کی پوری دال ہی کالی نظر آ رہی ہے، بلکہ ہے پی ٹی آئی والے خود کہہ رہے ہیں کہ ہے. ٹھیک ہے، ان لوگوں کو لاٹیاں پڑی، ڈنڈے پڑے، لیکن یہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. اب یہ بندہ جو ہے نا، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا بندہ ہے، پی ٹی آئی کا عمران خان، ان لوگوں کی مشورے سے یہ آج جیل میں ہے. اگر یہ لوگ مشورے نہیں دیتے تو سانحہ 9 مئی نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں ہوتا. وہ ایک میچور پالیٹیشین اور ایک پولیٹیکل لیڈر، دنیا کی ایک عظیم شخصیت ہے، لیکن وہ ان لوگوں کی نرقے میں آیا. سارا دن 3.5 سال ان لوگوں کی کرپشن چھپاتا رہا، اور یہاں تک کہ سینٹ کے الیکشن میں 2017 تک 16 تھا، اس میں تو سوات کی بھی کئی ایم پی ایس بک گئے تھے، لیکن اس نے پھر ان کو اپنے ساتھ لیا، کیونکہ ان کے پاس کوئی صادق اور امین تھا ہی نہیں. اصل میں لوگ غلط آئے تھے. 24 کروڑ کے عوام میں کیا یہ جو آپ کو ملے تھے، یہ چہرے ملے تھے، یہ بینکرپٹ ملے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا؟ پی ٹی آئی کی تباہی اور بربادی کی. اب میں نے آج سے 3-4 سال پہلے میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا، اور میں نے ایک پروگرام بھی پڑھا ہوگا، شاید آپ لوگ دیکھ لیں awaziswat.com پر، اس میں پڑھا ہوگا. میں نے کہا تھا اس وقت پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی ختم کرے گا. وہ کیسے؟ رات کو جو علیمہ خان کی بہن ہے، دوسری اس کی نام بھول گیا، اس نے جو بشرا بی بی پر الزام لگایا. بشرا بی بی کی ایک بہن ہے، وٹو خاندان سے ہے، وہ جو باقیوں پر الزام لگاتے ہیں، یا وہ جو شاندانہ گلزار ہے کہ کیا ہے بشرا بی بی کی، وہ ان پر الزامات لگاتے ہیں. اور بیرسٹر گوہر جو کہ اس کا ابھی چیئرمین آپ کہتے ہو، وہ ہے، اس کی تو کوئی نہیں سنتا. یہ سارے لوگ 24 نومبر کو کہاں تھے؟ اب اس پر آتے ہیں. ہمارے سوات کے جتنے بھی ایم پی ایس تھے، سب یا تو نوشیرہ میں تھے، یہ اکیلے نہیں ہوتے، ان کے پاس گارڈز ہوتے، ان کے پاس ان کی سیکرٹریز ہوتے. یہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ کون کہاں تھا، کس نے کہاں پر سیلفی کھینچی تھی اور ٹک ٹاک بنایا تھا اور نکل گیا تھا. حتیٰ کہ ہمارے جو میئر صاحب ہے، ان کے پوری کیبنٹ کو ایک جگہ پر پکڑا گیا تھا، پیسے دے کر وہ چھوٹ گئے ہیں. یعنی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو بھی اب یہاں پر 950 کے قریب لوگ قید ہیں. اس میں آپ کو پی ٹی آئی کا کوئی بھی لیڈر نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں لیڈر، یہ تو سارے ورکرز ہیں. اس میں تو لیڈر 2013 سے نہیں تھا، اس میں تو ایک ہی لیڈر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے عمران خان. ٹھیک ہے، باقی تو لیڈر نہیں ہے، باقی تو ساری نکمے، چور اچکے، ڈرگز ڈیلرز، ٹھیک ہے، شرابی کبابی، زنائی، یہ سب ہے. باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ بندہ ہے، یہ جیل میں ہے. They still behind the bar. ہم گئے تھے ان کو رہا کرنے کے لیے، یہ ڈی چوک میں تھا، قید ہے.
یہ اڈیالہ میں قید نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم اڈیالہ جاتے تو ہم بھی چوک گئے اور ہم اس کو رہا کرنے کی بجائے 950 کے قریب بندوں کو چھوڑا, اور جو گم ہے, جو کہ ڈس اپیئر ہے, اس کا بھی ابھی جو ہے نا کیلکولیشن ہوگا. مسنگ پیپل بھی اس میں آئیں گے. وہ تو رات کی تاریکی میں حملہ ہوا ہے. حاکم وقت نے ایک ظلم کیا ہے اس وقت بھی. میں حکومت کی تو پرواہ, میں تو ان لوگوں کو مانتا نہیں ہوں سرے سے. میں تو اس بندے کو مانتا ہوں, عمران خان کو. میں تو کہتا ہوں کہ یہ سارے جو ہے نا بینکرپٹ ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو رات کی تاریکی میں وہ کہتے ہیں کہ جس قتل کا قاتل نہ ملے, جس قتل کا قاتل نہ ملے تو ایف آئی آر ریاست کی جو خلیفہ ہے یا ریاست کی جو امیر ہے یا حکمران ہے اس کے خلاف کاٹی جائے. یہ ایف آئی آر میرے حساب سے گنڈافور اور شہباز شریف کے خلاف کٹنی چاہیے. کے پی کے میں شہباز شریف کے خلاف کٹنی چاہیے, اور پنجاب میں یہ گنڈاپور کے اور بشرا بی بی کے خلاف کٹنی چاہیے. انڈر ہینڈ گیم ہوا ہے یہاں پر. اچھا, اس پورے سیناریو میں آپ کو کہیں پر بھی کسی ایم پی اے کا بیٹا, بیٹی, چچا, خالازاد, ماموزاد, پھپھوزاد کوئی بھی نہیں ملے گا. اس میں آپ کو سویلین, وہ بھی پیٹریاٹک پاکستانی پشتون ملیں گے. تو ڈائریکٹر صاحب مجھے کہتا ہے کہ میرے خیال میں ٹائم شارٹ ہے, لیکن تھوڑا سا ایک جو ہے نا اس کو کور کرتا ہوں. تو یہ 24 نومبر میں نوشیرہ میں لوگ زیادہ تھے, زیادہ تر جو ہے نا وہ ایبٹ آباد مانسیرہ میں گئے تھے. زیادہ جو تھی وہ یہ ہری پور کی ارد گرد علاقہ جو ہے نا, جو کہ ہمارے کے پی کے اور اسنبدال کے درمیان جو بارڈرز آتے ہیں ہمارے کے پی کے اور پنجاب کی, یہ وہاں مقیم تھے. تو اس میں کوئی بھی نہیں گیا تھا ان معصوم بچوں کے ساتھ جو کہ بیت چڑھ گئے ہیں پی ٹی آئی کی ان درندوں کی وجہ سے. یہ جو درندے ہیں یہ ان کی وجہ سے چڑھ گئے ہیں. جو کہ ایک بندہ تھا جو ٹائیگر ہے وہ جیل میں ہے. وہ تو تھا, ایک تھا ٹائیگر, وہ تو تھا, مانتا ہوں, میں بڑا ڈیبیٹ کرتا ہوں اس پر بھی, لیکن میں آپ کی خوشی کے لیے یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ٹائیگر ہے, ٹھیک ہے. ان سب سے تو اچھا ہے نا, پھر بھی ٹائیگر ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اگر کھائے گا کمائے گا تو کس کے لیے, اس کی تو اپنی ساری بیٹی مزوں میں ہے. وہ تو انگلینڈ میں ہے, نواب ہے, اور یہ جیمز جو ہے نا, سر جیمز ویلچ جو ہے نا, اس کا وہ اس کی نواسی ہے, وہ جانے اور یہ جانے. اس کا یہ بندہ کسی کے لیے بھی کچھ نہیں کرے گا. اس کی بہنیں ہیں وہ ایسی بھی ہلتی ولتی ہے, ٹھیک ہے. ان لوگوں نے ان کے کارندوں نے پی ٹی آئی کو برباد کیا. اب پالیسی میکر کا کیا کام تھا؟ پالیسی میکر بھی اس وجہ سے اس کو لا رہے تھے کہ ان لوگوں سے تھنگ تھے, لیکن ان لوگوں کے جو نمائندے تھے وہ پی ٹی آئی میں لیڈر بن گئے, تو وہ ان سے بھی زیادہ خونخوار بن گئے. تو جو ہے نا وہ یعنی ہم ایسے کہیں گے کہ اب یہ جو لوگوں کے املاک جو جڑے, مالی غنیمت جن کے ہاتھ لگا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ وزیر داخلہ نے کہا لٹو تی پٹو. پنجاب پولیس کو یہ کہا تھا کہ جو بھی ہاتھ آئے ختم کر دو. اب 250 کے قریب گاڑیاں ہیں ان کے پاس, جن کی مالیت میرے حساب سے اگر 1 کروڑ کی ساری لگا لیں تو 250 مطلب یہ 2 ارب کے قریب گاڑیاں ہیں, ٹھیک ہے. ان میں لوگوں کے املاک بھی تھے. املاک مطلب ان میں کپڑے تھے, پیسے تھے, گنیں تھی, جو تھی سب پنجاب پولیس نے لوٹ لی. سب پنجاب پولیس نے لوٹ لی. ان کو ہدایت دی گئی تھی کہ لوٹ لو, یہ سب چیزیں لوٹ لو. اب اس کو تو رہنے دو. یہ 950 لوگ جو قید میں ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان میں ایسے لوگ ہیں جو کہ دیاری پر گئے تھے. کیا مطلب؟ 5000 روپے ایم پی اے نے دیے تھے اپنی ساتھ بچانے کے لیے, ٹھیک ہے.
اب تو ایم پی اے ان کا کچھ بھی نہیں، یا وہ نہیں کرے گا. اب پنجاب کی جو وکلا ہے وہ ان سے فیس بھی بڑی بڑی لے گا، بڑی بڑی. ان کو جو ہے نا جیل میں اور تھانوں میں مار بھی بہت زیادہ پڑے گی. تو کہتے ہیں نا کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں چونٹیوں کی شامت آتی ہے. یہ ہاتھیوں کی لڑائی تھی، سرحد اور پنجاب صوبے کی لڑائی تھی، یا پاکستان حکومت اور سرحد حکومت کی لڑائی تھی. کون پھنس گیا درمیان میں چونٹیے پھنس گئے. تو اب یہ سبجیکٹ بہت بڑا ہے. میں اگر 2 گھنٹے ملوں تو یہ میرے لیے بہت کم وقت ہوگا. ٹھیک ہے، جتنا کرپشن اس مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، ANP، جماعت اسلامی جو ہے کہ لوگ آئے تھے یہاں پر جو کہ امین اور صادق تھے، انہوں نے کیا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کہیں پر بھی نہیں ہوا ہے. غلطی ہماری پالیسی میکرز کی تھی جو کہ عمران خان کو لاتے اور اس کے ساتھ ایجوکیشن سے کچھ لوگوں کو اٹھاتے، پروفیسرز کو اٹھاتے، انٹلیکچوئلز کو اٹھاتے، بیوروکریٹس کو اٹھاتے. یعنی ایماندار ہے نا، سارے تو بیمان نہیں ہے، قابل لوگوں کو اٹھاتے تو آج پاکستان ایشین ٹائگرز ہوتا. پاکستان اب پنجاب والے کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ پنجاب والے اب جو ہے نا اربوں کی انویسٹمنٹ کر کے میڈیا ہاؤسز کو اشتہارات دے رہے کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے اور سرحد میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور واقعی کیا ہو رہا ہے؟ ہم یہاں پر ایک ریولوشنری، سوکارڈ ریولوشنری سبجیکٹ میں پڑے ہوئے ہے، جس کے سربراہ یہاں پر امین گنڈا پور ہے. عمران خان تو نہیں، وہ تو جیل میں ہے، اس کو تو آپ نے اور پھنسا دیا ہے. اس 24 والی نومبر کی رات 9 مئی میں پھنسایا تھا، اب اس جگہ پھنسایا ہے. تو میرے حساب سے بہت بڑا سبجیکٹ ہے، لیکن ایک اور پروگرام اس پر، یہ پارٹ 1 ہوگا. پارٹ 2 میں ہم کہیں گے کہ یہ لوگ اب یہاں سے کس طرف بھاگیں گے. اب اس کی جو ہے نا، یہ اصل میں اس کو موسم لیگ کہتے ہیں، موسم لیگ، یا اکبر بگٹی اس کو سیزن بٹیر کہتے تھے. اگر یہ نہ تھے تو بابڑا میں بھی جو ہے ANP کا 600 کے قریب لوگ شہید ہوئے تھے. تو ولی خان تو اپنی آخری جو تھا، یہ ANP اس وقت کی میں باتیں نہیں کرتا ہوں، پیپلز پارٹی جو ہے نا، یہ بٹو کی وقت کی باتیں میں نہیں کرتا، یہ تو 2008 اور 13 والے کرپشن کی بات میں کرتا ہوں. ولی خان اپنے آخری لاش کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ میں وہ وصول کر لوں تب جاؤں گا. یہ لوگ معصوم لوگوں کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلے، کلثوم کے ایریا سے بھاگ نکلے. ان کو راستہ دیا گیا، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. سارا پنجاب جو سرحد کے ساتھ جو لنک تھا وہ کوارڈن آف تھا، وہ مکمل سیل تھا. ہاؤ دیٹ پاسبل؟ دے رن اوے. یہ سارے لوگ بھاگ سکتے تھے تو وہ کیوں نہیں بھاگے ہیں؟ اور یہ تو پہلے سب میں کھڑے تھے، پیچھے بہت بڑا جو ہے نا کراؤڈ تھا، تو پیچھے آخر والا بندہ بھاگ سکتا ہے. فرنٹ والا تو سپا سالار ہوتا ہے، کمانڈر ہوتا ہے، اس کے ساتھ سامنے تو یا اینیمیز ہوتے ہیں یا پیچھے اپنے افواج ہوتے ہیں، یا اپنے لوگ ہوتے ہیں، یا اپنے بہادر لڑکے ہوتے ہیں. تو بہادر لڑکوں نے بھی ان کو نہیں دیکھا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے ڈنڈے اور لاٹھی اور پتھروں سے ان کا سواگت کیا ہے، ان کو پوری طرح پروٹوکول دیا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا میں یہ سمجھوں کہ جو مافیاز تھی پاکستانی پولیٹیشنز کی، انہوں نے ایک اور اپرچونٹی گین کر لی PTI کے سائے تلے، جبکہ عمران خان ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا تھا. وہ ایک ایسا بندہ تھا، دنیا اس کو مانتی ہے. میں اس کی وجن کے خلاف نہیں ہوں. میں اگر خلاف ہوں تو ان 5-6 پارٹیوں کے جو اچار تھے، جو ان کے آدم خور تھے، جو ان کی باربیرینز تھے، جو ان کی وحشی پن تھی، لالچ کی، کہانی کی، وہ لوگ یہاں سے کنورٹ ہو گئے اور یہاں پر انہوں نے بسیرا کیا. اور 14 سال، تقریباً 13 سال، بلکہ 13 سال، 2013 سے 11 سے نہیں بلکہ 13 سے لیتے ہیں،
11 سال انہوں نے صوبے اور پاکستان کے املاک اور خزانے اور ان کی ایسٹس کو ایسا کایا جیسے کایا ہوا بوس. تو ہم اپنے پروگرام کا اختتام اس یعنی شعر پر پھر کریں گے، کیونکہ میں روزانہ آپ کو کہتا ہوں اس سے اچھا شعر مجھے نہیں ملتا. میرے وطن کی سیاست کا حال نہ پوچھو، گری ہوئی ہے طوائف تماشبینوں میں. میں رحمت علی خان جی آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. عمالنا